السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5304 حضرت ساہر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب ہوں گے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ فرمایا اور ان دونوں کے درمیان تھوڑی سی کشادگی رکھی۔ مسند احمد اور طبرانی کے حوالے سے مجموع الزوائد جلد 8 صفحہ 294 پر حضرت عمر بن مالک قشیری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے ایسے یتیم بچے کو جس کے ماں باپ مسلمان تھے اس نے اپنے ساتھ کھانے پینے میں شریک کیا، یعنی اپنی کفالت میں لے لیا، یہاں تک کہ اللہ تعالی جل شانہ نے بچے کو ان کی کفالت سے بے نیاز کر دیا، یعنی وہ اپنی ضروریات خود پوری کرنے لگا، تو اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ طبرانی شریف کے حوالے سے مجموع الزوائد جلد 8 صفحہ 293 پر ہی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں کے ساتھ کوئی یتیم ان کے برتن میں کھانے کے لیے بیٹھے تو شیطان ان کے برتن کے قریب نہیں آتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سخت دلی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ ان سے سختی کے دور کرنے کا کتنا آسان طریقہ بتا دیا کہ انسان یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6006 میں حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ عورت اور مسکین کے ضرورت میں دوڑ دھوپ کرنے والے کا ثواب اللہ تعالی جل شانہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے ثواب کی طرح ہے، یا اس کا ثواب اس کے ثواب کی طرح ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات بھر عبادت کرتا ہو۔ کہنے کو یہ بہت مختصر اعمال ہیں، لیکن اپنے اثرات کے اعتبار سے بہت دیر پا اعمال ہیں کہ یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ امت کا یہ خاص طبقہ ہے جو انسان کی نہ صرف دنیا کی تمام معاملات کی درستگی کے لیے ذریعہ اور سبب بنتا ہے بلکہ آخرت میں رب تعالی جل شانہ کی رضا اور بخشش کا ذریعہ اور سبب بھی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اللہ رب العزت اس کی دنیا کو بناتے ہیں اور اس کی آخرت کو بھی بناتے ہیں، اور ان کے ساتھ برا سلوک کرنے والا دنیا کے اندر مصائب اور مشکلات میں بھی مبتلا ہوتا ہے اور آخرت میں رب تعالی جل شانہ کے پاک بارگاہ میں بھی اس کا مواخذہ اور اس کا مواخذہ ہوگا اور اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ یتیم کا مال اگر کسی وجہ سے کھانا جائز ہو تو اتنا ہی لے سکتے ہیں جس سے اس کی ضروریات پوری ہو سکیں، یہ نہیں کہ یتیم کا مال ہڑپ کر جائے۔ آج موقع ہے کہ ہم اپنے اعمال کو، اخلاق کو رب تعالی جل شانہ کی رضا کے لیے بناتے ہوئے حسن سلوک کو اختیار کریں تاکہ آخرت میں رب تعالی جل شانہ ہمیں بڑے بڑے انعامات سے نوازیں۔ آج موقع ہے، بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست، احباب، عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی رب تعالی جل شانہ کے اور پیارے نبی محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار کریں، بلکہ دوسروں کو تیار کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔